سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق سرن تاریخ کا سب سے بڑا انسانی معجزہ ہے۔ آپ اگر انسانی کوششوں کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سرن ضرور جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن سرن ہے کیا؟ ہمیں جس جاننے سے قبل کائنات کے چند بڑے حقائق جاننا ہوں گے۔ ہماری کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے۔ زمین کو تشکیل پائے ہوئے 5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا۔ یہ دھماکہ بگ بینگ کہلاتا ہے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات میں 350 ارب بڑی اور 720 ارب چھوٹی کہکشاؤں پیدا ہوئیں۔ ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں سیارے اور خربوں ستارے موجود ہیں۔ یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے۔ یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے بھید چھپے ہیں؟ ہم انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کا صرف 4% جانتے ہیں۔ کائنات کے 96% راز تاحال ہمارے احاطہ شعور سے باہر ہیں۔ یہ 96% نامعلوم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ 44% حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، ہم اسے نہیں جانتے۔ سائنسدان اس 44% حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ ڈارک میٹر سپر انرجی ہے۔ ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے صحرا میں ذرے کے برابر ہے۔ سائنسدان کائنات کے باقی 52% نامعلوم کے بارے میں کہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی۔ یہ جاننا ضروری ہے بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا اور اس کے فوری بعد کیا ہوا تھا جس سے کائنات نے جنم لیا۔ انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائے جو ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جہاں بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آنے لگی۔ ظاہر ہے ممکن نہیں۔ دوسرا طریقہ، سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں نے 1952 میں اس پر کام شروع کر دیا۔ اس نادر کام کے لیے جنیوا کے مضافات میں فرنے میں جگہ تلاش کی گئی اور سوئٹزر لینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی۔ یہ لیبارٹری سرن کہلاتی ہے۔ یہ کام 2 ملکوں اور چند 100 سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی 176 یونیورسٹیاں اور فزکس کے 3000 پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے۔ سائنسدانوں نے پہلے حصے میں زمین سے 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی۔ اس سرنگ میں ایسے مقناطیس اتارے گئے جو کش شکل سے لاکھ گنا طاقتور ہے۔ مقناطیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا۔ یہ چیمبر کتنا بھاری ہے آپ اس کا اندازہ ایفل ٹاور سے لگا لیجئے۔ دنیا کے سب سے بڑے دھاتی سٹرکچر کا وزن 7,300 ٹن ہے۔ سرن کا چیمبر اس سے دگنا بھاری ہے۔ اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا جھنڈا چھاپا گیا۔ سائنسدانوں کے اس عمل میں 40 سال لگ گئے۔ یہ 40 سال بھی ایک عجیب تاریخ ہے۔ ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سائنسدان دشمنی، عداوت، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے۔ یہ دن رات اس کام میں مگن رہے۔ سائنسدانوں کی اس انتھک محنت سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئیں۔ مثلا انٹرنیٹ سرن میں ایجاد ہوا تھا۔ سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ چنانچہ سرن کے ایک برطانوی سائنسدان 1999 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ یوں ورلڈ وائڈ ویب سرن میں پیدا ہوا تھا اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ سی ٹی اسکین اور MRI بھی اس تجربے کے دوران ایجاد ہوئی۔ سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کو بینائی لٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گی۔ ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہوگا۔ ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹشو کو
چھیڑے بغیر صرف اس ٹیشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی سٹور کر لے گا، اور سیرن کا گرڈ کمپیوٹر بھی عنقریب مارکیٹ ہو جائے گا۔ یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ یہ تمام ایجادات سرن میں ہوئیں، اور یہ اس بنیادی کام کی ضمنی پیداوار ہیں۔ سرن کے سائنسدان اس ٹنل میں مختلف عناصر کو روشنی کی رفتار سے ارب گنا زیادہ سپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عناصر ایٹم سے اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی کسی مائکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے۔ سائنسدانوں نے 2013 میں تجربے کے دوران ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو تمام عنصر کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ عنصر گاڈ پارٹیکل کہلاتا ہے۔ اس دریافت پر 2 سائنسدانوں کو نوبل انعام دیا گیا۔ یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے۔ یہ غیر مادی دنیا ہماری دنیا میں توانائی کا ماخذ ہے۔ یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ یہ اینٹی میٹر پیدا ہوتا ہے، کائنات کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے اربوں حصوں میں فنا ہو جاتا ہے۔ سرن کے سائنسدانوں نے چند ماہ قبل اینٹی میٹر کو 17 منٹ تک قابو رکھا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ لوگ اگر اینٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے قابو کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈ میں پوری ہو جائے گی۔ دنیا کو بجلی اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے، اور سائنسدان یہ مشکل کام 65 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ لیبارٹری دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جن میں پاکستان اور پاکستانیوں کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اس عزت کی وجہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی تھیوری نے سرن میں اہم کردار ادا کیا۔ عناصر کو ٹکرانے کے عمل کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا وہ ری ایکٹر اس وقت بھی سرن کے لان میں نصب ہے، جس کی وجہ سے انہیں نوبل انعام ملا۔ دنیا بھر کے فزکس کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں اگر ڈاکٹر صاحب تھیوری نہ دیتے اور اگر وہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے یہ پلانٹ نہ بناتے تو شاید سرن نہ بنتا، اور شاید کائنات کو سمجھنے کا یہ عمل بھی شروع نہ ہوتا۔ چنانچہ ادارے نے لیبارٹری کی ایک سڑک ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کر رکھی ہے۔ یہ سڑک آئنسٹائن کی سڑک کے قریب ہے، اور یہ ایسی انسان کی سائنسی خدمات کا اعتراف ہے جیسے ہم نے مذہبی نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا، جسے ہم نے پاکستانی ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ سرن میں اس وقت 10,000 لوگ کام کرتے ہیں، ان میں 3,000 سائنسدان ہیں۔ یوں یہ دنیا کی سب سے بڑی سائنسی تجربہ گاہ ہے۔ یہ تجربہ گاہ کبھی نہ کبھی اس راز تک پہنچ جائے گی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی تھی۔ یہ راز جس دن کھل گیا اس دن کائنات کے سارے بھید کھل جائیں گے۔ ہم اس دن قدرت کو سمجھ جائیں گے۔ مجھے سرن میں 1 گھنٹہ گزارنے کا موقع ملا۔ یہ 1 گھنٹہ فرنے کے ایک پاکستانی شہری شاداب نے کامل عمل بنایا تھا۔ شاداب صاحب راجپوت کے نام سے فرنے میں پاکستانی ریستوران چلا رہے ہیں۔ یہ دوسری نسل سے یہاں آباد ہیں۔ ان کا والد نے یہاں ریستوران بنایا تھا۔ شاداب صاحب آج اپنے الگ ریستوران کا مالک ہے۔ میری ان سے اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ یہ اگلے دن مجھے گھر اور سرن لے گئے۔ سرن میں ایک نوجوان پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر مہر شاہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ بہت متحرک، کامیاب اور ایکٹر قسم کے سائنسدان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابلاغ کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ اتوار کی وجہ سے سینٹر بند تھا۔ ڈاکٹر مہر ہمیں ٹنل میں نہ لے جا سکے، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہاں ہزاروں درویش ملے، ایسے درویش جو اس راز کی کھوج میں مگن ہیں جسے آج تک مذہب بھی نہیں کھول سکا۔ یہ لوگ اصل درویش ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ واقعی عظیم اور قابل عزت ہیں۔ ڈاکٹر مہر نے بتایا پاکستان سرن کا ممبر ہے۔ حکومت پاکستان ہر سال 22 کروڑ روپے فیس ادا کرتی ہے۔ ہمیں اس فیس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر مہر کا بقول سرن طالب علموں کو مفت تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے نوجوان FSc سے لے کر PhD تک کے لیے سرن سے وظائف لے سکتے ہیں۔
ہمیں یہ لینے چاہیے۔ دوسرا سرن ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے اوپن ادارہ ہے، اس کا ہر ممبر کوئی بھی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اس سہولت کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر مہر کی آواز میں جذبات محسوس ہوئے، کاش یہ جذبات ہماری حکومت تک پہنچ جائیں اور یہ سرن سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم اگر اس سے صرف میڈیکل سائنس اور زراعت کی ٹیکنالوجی ہی لے لیں تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن شاید یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔